بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے، کیا جنت ہماری منزل ہے؟ دوستو، اب خود سوچیں کہ انسان کی زندگی کا ٹارگٹ اور گول کیا صرف نجات ہو سکتا ہے؟ کیا شریف شہری اسے کہتے ہیں جو سزا یافتہ نہ ہو؟ دوستو، ہمیں یہ دھوکہ ہوا ہے کہ ہماری زندگی اور زندگی کا مقصد صرف نجات ہے۔ کیا گناہوں کے باوجود نجات پا جانا یا سزا سے بچ جانا کوئی بڑا مقصد ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہمارے سامنے اسی سزا سے بچنے کو بہت بڑی چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اسی کو مقصد اعمال قرار دیا جا رہا ہے۔ دوستو، ہم اکثر سوالات فرض کرو کہ کلیہ کے تحت حل کرتے ہیں، تو یہاں بھی ہم اسی کلیہ کو اپلائی کرتے ہیں۔ فرض کرو ہمیں رونے رلانے اور رونی شکل بنانے سے جنت مل بھی جاتی ہے، تو کیا جنت اس قابل بھی ہے کہ ہم اسے منزل مراد بنا سکیں؟ دیکھیے، سارے مسالک کہتے ہیں کہ بلم باور کا گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اگر بات کو اسی طرز پہ آگے بڑھائیں تو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے جو کتے منسوب ہوں گے وہ بھی تو جنت میں ضرور جائیں گے۔ اسی طرح سلمان پاک سلام اللہ علیہ کے حکم پر جن کتوں نے مدائن میں پہرے دیے تھے، ان کا بھی جنت میں جانا لازم ہوگا۔ اسی طرح جن گدھوں کو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اصحاب کرام نے اپنے تصرف میں لایا ہوگا، وہ بھی تو جنت میں ضرور جائیں گے۔ اور اسی طرح آگے سوچا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف جنت کا ایک حصہ گدھوں، گھوڑوں اور کتوں سے بھرا ہوا ہو اور اسی میں ہم جیسے مومنین کو بھی ڈال دیا جائے، تو کیا یہ جنت کسی مہذب انسان کی منزل مراد ہو سکتی ہے؟ کیا انسان کسی طویلے میں باندھ دیا جائے تو کیا یہ اس کی آئیڈیل لائف یا آئیڈیل پلیس ہو سکتی ہے؟ کل 4 معصومین علیہ السلام کا دور حکومت آئے اور اس میں ان کے شاہی تخت آراستہ ہوں اور وہاں کئی خوش نصیب لوگ ان کی خدمت میں موجود ہوں، ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہوں، اور اس وقت کئی ملکوت ہمارے جرائم کی لسٹ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور عرض کریں گے ان کے باقی اعمال تو یہ ہیں، نہ کہیں حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ نماز و عبادت کا کہیں ذکر ہے، نہ دیگر فرائض شرعی کہیں نظر آتے ہیں، نہ ہی اخلاقی پابندیوں کا کہیں تذکر ہے۔ ہاں، یہ محرم کے ایام میں روتے ضرور تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی قابل ذکر کام نہیں ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف فرمائے کہ یہ ہمارے جد اتھر کے رونے والے ہیں اور ہمارے رونے والوں سے جنت کا وعدہ ہے، اس لیے انہیں ہمارے دربار میں مت لاؤ، کیونکہ ہم انہیں دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان کے گناہوں کی یہ سزا ہے کہ ہم انہیں اپنی زیارت سے محروم کرتے ہیں۔ ہاں، تم انہیں جنت کی کسی گوشے میں ڈال دو۔ اب یہاں آپ خود سوچیں، کیا ہمیں یہ جنت ضرورت بھی ہے؟ کیا ایسی جنت کسی شریف النفس انسان کے لیے منزل مراد ہو سکتی ہے؟ کیا اس جنت سے جہنم بہتر نہیں ہے؟ دوستو، ہماری منزل مراد جنت نہیں، جیسا کہ جناب اختر چنوٹی مرحوم کا ایک شعر ہے، مجھے پوری طرح یاد تو نہیں مگر تھا کچھ اس طرح کا: اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، نادان تو نے خواہش جنت فضول کی۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم جلد 100 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے: الجل الجل یا بیت اللہ، یا سر اللہ، یا ہادی، یا غائب الشمس اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔